ملک میں قومی یکجہتی اور ثقافتی روابط کو فروغ دینے کے لیے حکومت ہند کے ویژن ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے سلسلے میں یوا سنگم فیز 6 کے تحت میگھالیہ کے IIT کے طلباء نے تلنگانہ گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی۔ حکومت ہند کی جانب سے ملک میں قومی یکجہتی اور ثقافتی روابط کو فروغ دینے کے لیے ایک بھارت شریشٹھ بھارت پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں یوا سنگم فیز 6 کے تحت میگھالیہ کے IIT شیلانگ کے طلباء نے تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات نوجوانوں کے درمیان باہمی تبادلے اور ملکی ہم آہنگی کی ایک بہترین مثال کہلا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس موقع پر گورنر شیو پرتاپ شکلا نے طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں ملک کے دیگر حصوں اور شمال مشرقی ریاستوں کے درمیان رابطوں اور ثقافتی قربت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں اور ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے قومی یکجہتی اور اتحاد کو مزید مضبوط بنائیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ایک بھارت شریشٹھ بھارت پروگرام کا بنیادی مقصد ملک کی مختلف ریاستوں کے عوام کے درمیان طویل مدتی روابط قائم کرنا ہے۔ اس طرح کے دورے اور ملاقاتیں نہ صرف نوجوانوں کو اپنی ثقافتی جڑوں کو سمجھنے کا موقع دیتی ہیں بلکہ یہ ہندوستان کے تنوع میں چھپے اتحاد کے جذبے کو بھی تقویت دیتی ہیں۔ شہر حیدرآباد میں غیر معیاری اور گندے ماحول میں کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری کرنے والوں کے خلاف شکنجہ کستے ہوئے فوڈ سیفٹی کے حکام نے کاٹے دان میں واقع شالیمار فوڈ کمپنی پر چھاپہ مارا۔ چھاپے کے دوران کئی خلاف ورزیاں پائی گئی۔ ذرا نے بتایا کہ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے کاٹے دان میں واقع شالیمار کمپنی پر فوڈ سیفٹی حکام کی جانب سے چھاپہ مارا گیا۔ اس کارروائی میں سینٹرل فوڈ سیفٹی افسران کی ٹیم نے بھی حصہ لیا۔ معائنے کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ مینوفیکچرنگ یونٹ میں صفائی ستھرائی کے انتہائی ناقص انتظامات تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری کا عمل غیر محفوظ ماحول میں جاری تھا۔ ابتدائی تحقیقات اور جائے وقوع کے جائزے سے یہ واضح ہوا کہ کمپنی فوڈ سیفٹی کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی کر رہی تھی جو عوام کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے۔ فوڈ سیفٹی کی ٹیم نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھا کیے اور کمپنی کے خلاف ضابط اخلاق کے تحت سخت کارروائی شروع کی۔ حکام کا کہنا ہے کہ غیر معیاری طریقے سے خوراک تیار کرنے والی کسی بھی کمپنی کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ شہریوں کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کھانے پینے کی اشیاء کی خریداری کے دوران معیار کو یقینی بنائیں اور مشکوک مقامات کی اطلاع فوری طور پر متعلقہ حکام کو دیں۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ ایسٹ پروٹیکشن ایجنسی یعنی ہائیڈرا کی تشکیل دی گئی 16 تنخواہوں پر مشتمل ایگل ٹیم شہر کی جھیلوں اور عوامی املاک کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ کبھی بھیک مانگ کر زندگی گزارنے والے تو کبھی معاشرے کے طنز اور حقارت کا نشانہ بننے والے آج 16 تنخواہ ہائیڈرا کی وردی پہن کر فخر سے سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہائیڈرا نے 16 تنخواہوں پر مشتمل ایگل ٹیم تشکیل دی ہے جن میں 16 خواتین اور 5 مرد شامل ہیں۔ ہائیڈرا کی جانب سے انہیں روزگار فراہم کرتے ہوئے باوقار زندگی گزارنے کا موقع دیا گیا ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے امین پور منڈل میں 862 ایکڑ سرکاری اراضی کے تحفظ اور مادھا پور میں ایک جھیل کو بچانے میں اس ایگل ٹیم نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ عوام کو قائل کرنے، خواتین کے ساتھ بات چیت کے ذریعے کشیدگی کم کرنے اور حکام و عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے میں یہ ٹیم بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ اس ٹیم کا حصہ بننے والے افراد کا کہنا ہے کہ ملازمت صرف روٹی کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کی عزت نفس کی بھی بحالی ہے۔ آپ کو یہ یاد رہے کہ معاشرے کے پسماندہ طبقات کو مرکزی دھارے میں شامل کرنا کسی بھی ترقی یافتہ معاشرے کی اولین ترجیح ہوتی ہے اور ہائیڈرا نے 16 تنخواہوں کو ایگل ٹیم میں شامل کرتے ہوئے ایک اچھی مثال قائم کی ہے۔ ملکاج گری میونسپل کمشنر نے موسی ندی کے اطراف و اکناف کے علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے صفائی و نکاسیاب کے نظام کا جائزہ لیا۔ ذرا نے بتایا کہ ملکاج گری میونسپل کمشنر نے ناگول پل کے قریب موسی ندی کے علاقوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس دورے کا مقصد مچھروں کی روک تھام کے لیے کی جانے والی سرگرمیوں کا جائزہ لینا تھا۔ انتظامیہ کے لیے ایک خوشائن بات یہ ہے کہ ندی کے پانی میں لاروے کی کثافت 0 ریکارڈ کی گئی ہے۔ کمشنر اس دورے کے دوران صرف ندی تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ انہوں نے ایسٹ یادو نگر اور نیتاجی نگر کے طوفانی پانی کے نالوں کا بھی معائنہ کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شرنگی کالونی میں واقع
GVP का भी जायजा लिया, जहां सफाई के हवाले से नुमायां बेहतरी देखी गई। इस मौके पर कमिश्नर ने सफाई और फील्ड टीम्स की सख्त मेहनत और अवामी सेहत के मियार को बरकरार रखने के उनके अज़्म को सराहा। मुकामी रिहायशियों से भी बातचीत की ताकि उन इक़दामात के असरात और इलाके में होने वाली तब्दीली के बारे में अवाम की राय ली जा सके। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ACP, डिप्टी EE, डिप्टी EE अर्बन बायोडाइवर्सिटी मैनेजर, AE राम की टीम के अरकान और दीगर भी मौजूद थे। रियासत आंध्र प्रदेश के वायएसआर जिले में एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में कई मुसाफिर जख्मी हुए। ज़रा ने बताया कि वायएसआर जिले के गोपावरम मंडल में PP कुंटा के करीब प्राइवेट ट्रैवल्स की बस, जो कि विजयवाड़ा से कड़पा जा रही थी, हादसे का शिकार हो गई। बस उलट जाने की वजह से बस में सवार मुसाफिर जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंची और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक हादसा रात के वक्त पेश आया, जिसकी वजह से इमदादी कार्रवाइयों में कुछ वक्त लगा। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी है। सड़क हादसात का ये बढ़ता रुझान एक तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर रहा है। इंतजामिया ने मुसाफिरों और ड्राइवर से अपील की है कि वो दौरान सफ़र एहतियात बरतें। ड्राइवर से ये कहा गया है कि वो रात के औकात में इंतहाई एहतियात से गाड़ी चलाएं। रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िले हमीरपुर में एक ज़ेर तामीर पुल का हिस्सा मुनहदम हो जाने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, 3 दीगर जख्मी हो गए। ज़रा ने बताया कि हमीरपुर ज़िले में दरियाए बेतवा पर एक पुल तामीर किया जा रहा है और तूफ़ानी हवाओं, तेज़ बारिश के दौरान पुल का एक बड़ा हिस्सा मुनहदम हो गया। इस हादसे के वक्त वहां कई मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 6 अपनी जानें गंवा बैठे। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकामी इंतजामिया और SDRF की टीमें मौके पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी गई। SDRF ने मलबे में फंसे 3 अफराद को जिंदा निकालने में कामयाबी हासिल की, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। हमीरपुर के SP मृयांक शेखर पाठक ने बताया कि हादसे की तहकीकात जारी है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आया इसमें किसी किस्म की लापरवाही तो नहीं बरती गई थी। मुतालबा किया जा रहा है कि इंतजामिया इस हादसे की शफाफ तहकीकात करे और ये पता लगाए कि ये महज कुदरत का कहर था या फिर तामीराती काम में मियार की कमी थी। पुराने शहर के इलाके रैन बाजार में एक तेज रफ्तार कार बरकी खंभे से टकरा गई। कार में सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। ज़रा ने बताया कि रैन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में आज सुबह अली कैफे और अल हुस्ना फंक्शन हॉल के करीब एक तेज रफ्तार कार बरकी खंभे से टकरा गई। बताया जाता है कि टक्कर इतनी जोरदार थी, गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा और उसमें मौजूद 2 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े के फौरन बाद मुकामी लोग वहां पर इकट्ठा हुए और पुलिस को इत्तला दी गई। रैन बाजार पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और जख्मियों को इलाज के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस हुकाम का कहना है कि उन्होंने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज किया है और हादसे की असल वजह जानने के लिए तफ्तीश की जा रही है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से गांधी भवन में SIR और BLA-2 पर एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से पार्टी की तंजीमी बुनियादों को मजबूत करने और कारकुनों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के मकसद से गांधी भवन में SIR और BLA-2 पर एक वर्कशॉप मुनक्किद हुआ, जिसमें TPCC के सदर महेश कुमार गौड़, AICC की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, AICC सेक्रेटरी सचिन सावंत और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के चेयरमैन व MLA राम मोहन रेड्डी वगैरह ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद पार्टी के जिला व मुकामी सतह के कारकुनों को SIR रिपोर्टिंग के तरीक़ेकार और बूथ लेवल पर पार्टी को फाल करने के लिए BLA-2 के किरदार से वाकिफ करवाना था। दनी असना बूथ मैनेजमेंट को मुस्तहकम करने, डेटा मैनेजमेंट और इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी में शफाफियत वगैरह पर तरबियत फराहम की गई। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि कारकुन पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। BLA-2 की तकर्रियों को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा ताकि हर बूथ पर पार्टी का मजबूत नेटवर्क मौजूद हो। कारकुनों को हिदायत दी गई कि वो ग्रॉस रूट लेवल पर आवाम के मसाइल को सुने और हुकूमत की स्कीमात को घर घर पहुँचाए। रियासती वजीर अडलोरी लक्ष्मण कुमार ने एक आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी और
رنگا ریڈی اضلاع میں عظیم شخصیات کے مجسموں کی تنصیب میں پیش آنے والی مشکلات کا جائزہ لیا۔ ذرا نے بتایا کہ حیدرآباد کے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر سیکریٹریٹ میں ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران وزیر نے حکام کو سخت ہدایت دی کہ وہ مہاتما جیوتیبا پھولے، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اور بابو جگجیون رام جیسے عظیم رہنماؤں کے مجسموں کی تنصیب میں حائل رکاوٹوں کو فوری طور پر دور کریں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ مجسمے محض پتھر کے تراشے نہیں ہیں بلکہ یہ سماجی شعور اور آئینی اقدار کی علامت ہے۔ وزیر نے کہا کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں کانگریس حکومت دلت، قبائلی اور پسماندہ طبقات کی ترقی کے لیے پرعزم ہے اور ان عظیم رہنماؤں کے نظریات ہی حکومت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اجلاس میں وزیر نے محکمہ مال، GHMC اور پولیس کو باہمی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ جن مقامات پر قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو وہاں آخری لمحات میں کارروائی کرنے کے بجائے پیشگی نوٹس جاری کیا جائے۔ اڈلوری لکشمن کمار نے کسی بھی جگہ پر کشیدگی پیدا ہونے کی صورت میں فوری طور پر حکومت کو آگاہ کرنے کو کہا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ دلت تنظیموں کے رہنماؤں کے خلاف بغیر کسی ٹھوس وجہ کے مقدمات درج نہیں کیے جانے چاہیے کیونکہ یہ نامناسب ہے۔ حکام کو مسائل کے حل پر توجہ دینی چاہیے۔ وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے اس بات کا اعادہ کیا کہ حکومت آئینی اقدار کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے اور سماجی انصاف کی فراہمی میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس میں اعلیٰ سرکاری افسران کے علاوہ مختلف دلت تنظیموں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی اور اپنے مسائل وزیر کے سامنے رکھے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے حکمران جماعت کانگریس اور اپوزیشن جماعت بھارت راشٹریہ سمیتی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ کی عوام اب تبدیلی چاہتی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر این رام چندر راؤ نے ریاست کی سیاسی صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام روایتی سیاسی جماعتوں کے حصار سے باہر نکلے۔ انہوں نے کانگریس کے ساتھ ساتھ BRS کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ریاست کی عوام BRS اور کانگریس دونوں جماعتوں کی کارکردگی سے بری طرح سے بیزار ہو چکی ہیں اور اب ایک قابل اعتماد متبادل کی تلاش میں ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر نے موجودہ کانگریس حکومت کو کمیشن پارٹی قرار دیتے ہوئے سنگین الزامات عائد کیے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت عوامی مسائل کے حل کے بجائے مبینہ طور پر مالی بدعنوانی اور کمیشن خوری میں ملوث ہے جس کی وجہ سے ریاست کی ترقی کا عمل متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے بی جے پی کی حکمت عملی پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح کیا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی صرف اچھے نظم و نسق اور ریاست کی ہمہ جہت ترقی کے ایجنڈے پر یقین رکھتی ہے۔ رام چندر راؤ کا دعویٰ ہے کہ عوام اب بی جے پی کو ایک موقع دینے کے لیے بےتاب ہے تاکہ تلنگانہ میں شفاف اور عوامی فلاح پر مبنی حکومت کا قیام ممکن ہو سکے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے دلسکھ نگر میں ایک تیز رفتار ٹپر لاری بے قابو ہو کر ٹریولز کی منی بس سے ٹکرا گئی۔ بس میں کوئی مسافر نہ ہونے کی وجہ سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ذرا نے بتایا کہ حیدرآباد کے گنجان آباد علاقے دلسکھ نگر میں ایک بڑا حادثہ پیش آتے آتے رہ گیا۔ اطلاعات کے مطابق دلسکھ نگر میں واقع سائی بابا مندر کے قریب ایک تیز رفتار ٹپر لاری جو بجری سے لدی ہوئی تھی بے قابو ہو کر ٹریولز کی منی بس سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ منی بس کو خاصا نقصان پہنچا۔ تاہم خوشائن بات یہ رہی کہ جس وقت یہ ٹکر ہوئی منی بس بالکل خالی تھی، اس میں کوئی بھی مسافر سوار نہیں تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سرونگر پولیس کی ایک ٹیم فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ پولیس نے جائے وقوع کا معائنہ کیا اور گاڑیوں کو سڑک سے ہٹا کر ٹریفک کو بحال کیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کیا ہے اور ٹپر لاری ڈرائیور کی غفلت یا گاڑی کی تکنیکی خرابی سمیت دیگر پہلوؤں سے اس معاملے کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ مقامی لوگوں نے اس حادثے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں بھاری گاڑیوں کی آمد و رفت کے اوقات کو مزید محدود کیا جانا چاہیے تاکہ مستقبل میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ تلنگانہ کے وزیر برائے خوراک اور شہری رسد این اتم کمار ریڈی نے کہا کہ حکومت ریاست بھر میں دھان کی خریداری کے عمل کو تیزی سے مکمل کر رہی ہے۔ تلنگانہ میں کسانوں کے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے ریاستی حکومت نے دھان کی خریداری کا ایک ہدف مقرر کیا ہے۔ وزیر برائے خوراک و شہری رسد این اتم کمار ریڈی نے کہا کہ حکومت ریاست بھر میں دھان کی خریداری کے عمل کو تیزی سے مکمل کر رہی ہے۔ حکومت کے اعداد و شمار کہتے ہیں کہ ربی سیزن کے دوران تلنگانہ میں 141 لاکھ میٹرک ٹن دھان کی پیداوار ہوئی ہے۔ کسانوں کی محنت کا صلہ دینے اور انہیں ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے
حکومت نے مجموعی طور پر 75 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے واضح کیا کہ مرکز کی جانب سے دھان کی خریداری کے حوالے سے ایک حد مقرر کی گئی تھی، جس کے تحت مرکزی حکومت نے صرف 52 لاکھ میٹرک ٹن دھان خریدنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم ریاستی حکومت نے کسانوں کے وسیع تر مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ لیا اور مرکزی کوٹے سے زائد 24 لاکھ میٹرک ٹن دھان کو بھی کم از کم امدادی قیمت پر خریدنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خریداری کا عمل انتہائی شفاف اور منظم طریقے سے جاری ہے۔ اب تک ریاست میں 60 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد دھان کی خریداری مکمل ہو چکی ہے اور محکمہ خوراک و شہری رسد تیزی کے ساتھ 75 لاکھ میٹرک ٹن کے مقررہ ہدف کو حاصل کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ بروقت خریداری سے نہ صرف کسانوں کو اپنی فصل کی فوراً قیمت مل رہی ہے بلکہ انہیں منڈیوں میں درپیش مشکلات سے بھی نجات مل رہی ہے۔ وزیر اتم کمار ریڈی نے یقین دلایا کہ حکومت کسانوں کی خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے تاکہ ریاست کے زرعی شعبے کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ شہر حیدرآباد کے ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین کے قتل معاملے میں ایک بڑا انکشاف ہوا۔ پولیس نے کانگریس لیڈر عالم خان اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ ایڈوکیٹ خواجہ معیز الدین کے قتل معاملے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ پولیس نے کانگریس لیڈر عالم خان اور ان کے بیٹے کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق عالم خان اور ان کے بیٹے نے 25 لاکھ روپے کی سپاری دی تھی۔ اس سازش کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خواجہ معیز الدین کو قتل کرنے کی کوششیں پچھلے 2 سالوں سے جاری تھی۔ پولیس کی تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ملزمان نے معیز الدین کو قتل کرنے کے لیے 10 بار کوششیں کی۔ پولیس کی تحقیقات سے یہ پتہ چلا ہے کہ عالم خان اور معیز الدین کے درمیان پرانی رنجش تھی۔ 25 لاکھ روپے کا یہ سودا صرف ایک قتل نہیں بلکہ طویل سازش کا حصہ تھا۔ پچھلے 2 سالوں کے دوران ملزمان نے انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن حربہ آزمایا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ آخرکار منصوبے کے تحت انہیں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ فی الحال پولیس نے دونوں کو حراست میں لیا ہے اور وہ اس معاملے کی مزید تفتیش کر رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس سازش میں شامل دیگر افراد کی بھی نشاندہی کر لی گئی ہے اور انہیں بھی جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔